ایک صاحب کہنے لگے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مولانا لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مدرسے کے طالب علموں کو سب کے گھروں کے سامنے پہرے دار بنا دیا جائے، ان طلباء کو بیٹھا دیا جائے لوگوں کے گھروں پر؟ وہ باپ کیا اندھا ہے جو اپنی بیٹی کو ننگا لباس پہنا کر کے یونیورسٹی میں بھیجتا ہے؟ کیا وہ ماں اندھی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے عریانیت کے ساتھ بازار میں بھیج رہی ہے؟ کیا اس کا بھائی اندھا ہے کہ جو غیروں کے ساتھ اپنی بہن کو ٹہلتے ہوئے دیکھتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے؟ اس لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں سب کام علماء کے ذمہ ہے، گھر کسی کا جل جائے مولانا لوگ روڈ پر آئیں، پیر صاحب آئیں احتجاج کریں، پیر صاحب آ کر کے اسپیچ دیں، اور جب پیر صاحب گرفتار ہو جائیں تو سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ سیٹھوں سے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جو ارب پتی بن کر کے داد عیش اپنے قبروں میں دے رہے ہیں وہ کب میدان میں اتریں گے؟ یہ ڈاکٹر جو ایک مریض کی فیس 500 روپیہ لیتا ہے یہ کب میدان میں اترے گا؟ وہ انجینئر جو روزانہ نہ جانے کتنے نقشے بنا کر کے لاکھوں روپے کماتا ہے وہ کب میدان میں نکلے گا؟ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ دانشور لوگ نہیں ہیں؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنی وفاداری مصطفیٰ کا ثبوت۔ میں نے تھوڑی سی بات آپ کے درمیان رکھ دی تھی، سیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، انجینئر کی بھی ذمہ داری ہے، عالم کی بھی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے دنیا۔ جب ڈاکٹر نے دنیا کمائی، جب انجینئر نے دنیا کمائی، جب سیٹ نے دنیا کمائی تو قوم کے دنیا کی حفاظت وہ کرے۔ ان علماء نے دین کمایا، اس لیے اسٹیج کے ذریعہ آپ کے دین کی حفاظت یہ کریں گے۔ یہ کام بٹا ہوا ہے، ہر کام عالم دین کے ذمہ نہیں ہے۔ علماء دین آپ کے دین کی حفاظت کے لیے گالیاں بھی سنتے ہیں، دن رات محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، قوم کے درمیان جا کر کے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز جب کھینچتے ہیں تو برائیاں بھی بول لیتے ہیں، مگر یہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اس لیے صرف یہ مت کہیے کہ علماء کچھ بولتے نہیں ہیں، کہیے سیٹھ لوگ پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کا گھر گر جائے جو کروڑ پتی ہے اس سے کہیے کہ تم اپنے پیسے سے گھر بنواؤ۔ بہرائچ شریف میں کچھ گھروں میں آگ لگا دی گئی، وہ میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعہ نہ جانے کتنی بکواس شروع کر دی گئی۔ مولانا لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں، احتجاج کے لیے نکل نہیں رہے ہیں۔ کیا یہ پیر صاحب چل کر کے ڈنڈے کھائیں اور آپ تماشا دیکھیں گے؟ یہ سیٹھ صاحب کس دن کام آئیں گے جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے؟ جو آپ کے گاؤں کا پردھان ہے، جو گاؤں کا چودھری ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کب میدان میں اترے گا؟ ان سب کاموں کے لیے یہ منتخب ہوئے ہیں، یہ کام ان سے لیجیے۔ دین کی حفاظت کا کام ہم سے نہیں، مگر دین کی حفاظت اور باطل سے مناظرے کی جب نوبت آئے گی تو نہ سیٹھ صاحب کام آئیں گے، نہ انجینئر صاحب کام آئیں گے، نہ ڈاکٹر صاحب کام آئیں گے۔ ڈاکٹر بھی کہیں گے مولانا کو بلاؤ، انجینئر بھی کہیں گے مولانا کو بلاؤ۔ کس لیے؟ وہاں کیا ضرورت ہے؟ باطل سے مقابلے کے لیے، اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ دوسروں کے لیے تو چیختے ہیں، مگر داڑھی والا جب گستاخی کرتا ہے، جب جبہ والا جب گستاخی کرتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس سے دوستی کی جائے، اس کو رشتہ داری میں نبھانے کے لیے کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ کیوں نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن چاہے داڑھی کی شکل میں ہو، چاہے جبے اور صافے میں آئے، چاہے قرآن لے کر کے آئے، میرے تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اللہ، لیکن اس وقت چند جاہل پیروں کی پیری مریدی نے جماعت اہل سنت میں جو انتشار پیدا کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس علاقے میں جائیے لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں مولائیت پھیل رہی ہے، یہاں رافضیت پھیل رہی ہے، اور جب پتہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی جاہل پیر کے زیر اثر ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کسی جاہل پیر نے ان کا عقیدہ برباد کر دیا ہے، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ
یہ علماء کیا وہ تقریر کریں اور جائیں، ہاتھ پیر چومنے کے لیے تو پیر صاحب ہے، نذرانہ دینے کے لیے پیر صاحب ہے، امام صاحب پورے مہینے نماز پڑھائیں، امامت کریں، درس دیں، قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تو ان کو 10,000 روپیہ دینے میں کلیجہ پھٹتا ہے، اور پیر صاحب 5 منٹ بیٹھے دعا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں، اور جب جانے لگیں گے تو 50,000 روپیہ ان کی جیب میں ڈالنے میں ان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ بتائیے آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ علماء جو آپ کے سامنے دن رات کتاب و سنت کا درس دے کر کے کفریات سے بچاتے ہیں، ایمان کی سچی باتیں بتاتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کا ایمان بچتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا 5 منٹ بیٹھا، صحیح ڈھنگ سے اس نے دعا بھی نہیں کی اور چلا گیا، اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے گی؟